آئے ہوئے خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری حسین احمد چشتی گولوی صاحب کو کہ تشریف لائیں اور مختصر خطاب سے نوازیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد حضور قبلہ عالم و محترم و معزز علماء اکرام و ثناخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک بار پھر یہاں عیدگاہ شریف میں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کی، سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں یہ سعادت نصیب کی ہے۔ الحمدللہ بہت عرصہ پہلے جب یہاں عیدگاہ شریف میں 12ویں شریف ہوا کرتی تھی تو میں چھوٹا سا ہوتا تھا اور یہاں آیا کرتا تھا، اور الحمدللہ آج 30-35 سال بعد بھی اسی طرح مجھے اللہ نے یہاں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ایک دفعہ قرآن کریم سنانے کا وقت آ گیا تو یہاں باغ سردارہ میں رو پڑا تھا کہ مجھے قرآن کریم سنانے کی جگہ نہیں مل رہی، تو کیا کروں؟ یہاں آیا اور آنسو نکل گئے کہ یا اللہ یہ عیدگاہ شریف ہے، عید کا مطلب ہی تو خوشی ہے، اور رات کو چاند نکلنے والا ہے، اور یہ حفاظ اکرام شہزادے جانتے ہیں کہ قرآن کریم سنانے کے لیے جگہ نہ ملے تو حافظ قرآن کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ تو یوں میں رو پڑا، یہاں ہی اللہ نے ایسے آدمی کو بھیج دیا کہ ڈھوک نجوم رات کے وقت میں نے نماز تراویح شروع کر رہے قرآن کریم شروع کر دی ہے۔ ترکیبیں کرتا تھا، تاللہ لاکیدن اصنامکم سرت من الی البصرۃ من الکوفہ وغیرہ کی، تو ترکیبیں نہیں آتی تھی۔ یہاں شہزادہ نثار المصطفیٰ جمیل صاحب یہاں تشریف بغدادہ شریف والے بیٹھے ہوتے تھے، شہزادہ نثار المصطفیٰ صاحب کے ساتھ یہاں 12ویں شریف میں حاضر ہوا تو میں نے کہا حضور علم نہیں آتا، ترکیبیں نہیں آتی۔ قبلہ محتمم صاحب بڑے ہی پریشان فرماتے ہیں، دباتے ہیں، فرمایا یہاں دعا کرو۔ ان کے ساتھ میں یہاں 12ویں پاک میں حاضر ہوا، یہ سن 75 کی بات ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے آج مجھ پہ کرم اور مہربانیاں فرما دی ہیں۔ اور پھر ایک وقت ایسا آ گیا کہ یہاں مجھے مدینہ پاک کے لیے اندر سے ایک بامڑ اٹھ کھڑے ہوئے کہ میں کیسے مدینہ پاک پہنچوں، یہاں جا نہیں سکتا، پاس بھی کچھ نہیں ہے، ساری دنیا مدینہ پاک کی طرف جا رہی ہے، تو یہاں آیا۔ میں آج قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ دنیا والوں تمہیں جو بھی رنج ملے، غم ملے، مصیبت ملے، پریشانی ملے، جو دنیا کی طرف سے تمہیں ٹھکرائے، سرکار دے، ہر طرف سے تمہیں پھیرا پھیرا کر دے، یہاں عیدگاہ شریف میں آؤ۔ اللہ کی قسم اگر حاجت پوری نہ ہو تو مجھے قاری حسین مدنی نہ کہنا۔
لوگ کہتے ہیں ملتا کچھ نہیں، میں کہتا ہوں اگر کسی کو علم کی ضرورت ہے، کسی ولی کامل کو دیکھنے کی ضرورت ہے، کسی فیوض و برکات کے منبع و مرکز میں حاضری کی ضرورت ہے، اگر کسی کو یہ ضرورت ہو کہ میں وہاں جا کر اپنے سوالوں کے جوابات لوں اور میں کسی ولی کامل کی دید کروں، وہ دربار عالیہ حجاز شریف میں آ جائے۔ مولوی کب کسی کی بات کو سنتا یا مانتا، کسی کے ساتھ کیا عقیدت رکھتا ہے، لیکن اللہ کی قسم میں نے مدینہ پاک کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کے قریب کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں آیا ہوں، دیدار کرتا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں، شرف زیارت و ملاقات چاہتا ہوں، نہیں ہوئی۔ حضرت صاحب کی خدمت میں عرض کی رات کے وقت ہی مجھے دیدار مصطفیٰ نصیب۔ تو میرے کچھ دوستوں نے کہا کہ اس وقت اس دور میں کوئی ایسا فقیر، ایسا ولی کامل، حضور ضرور ناراض ہوں گے، ایسی بات پسند نہیں فرماتے، لیکن کچھ اپنی زبان سے نکل جاتی ہے کہ یہاں اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چاہتے ہو تو وہ یہاں ہے، ادب چاہتے ہو تو یہاں ہے، علم چاہتے ہو تو یہاں ہے، خیر چاہتے ہو تو یہاں ہے، مدینہ پاک جانا چاہتے ہو تو یہاں ہے، رسول اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو یہاں آ جاؤ۔ دربار شریف یوں ہی نصیب ہوتی۔ میں اپنے مدرسے میں یہاں کی سی ڈی لے کر گیا، مدرسہ عائشہ صدیقہ، میں نے بچوں سے کہا آؤ سنو، حضرت صاحب کا بیان انہوں نے سنا، یوں ہی دعا سنی، بڑے سے بڑے سخت سے سخت دل ایسے رو پڑے کہ یہاں جس طرح آپ روتے ہیں پورا مدرسہ رو رہا تھا۔ ہم عقیدت و محبت دنیاوی لحاظ سے نہیں کرتے، ہم دیکھتے ہیں، جانچتے ہیں، 50 سال گزارنے کے بعد ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ آج دنیا کے اندر جہاں کروڑوں اولیاء اللہ ہیں اور ہوں گے قیامت تک۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں مبارک ہو عیدگاہ شریف والو، ایک بار پھر مبارک ہو، ایک بار پھر مبارک ہو کہ اللہ نے تمہیں پیر نقیب الرحمان صاحب جیسے پیر طریقت عطا فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا، جو کہ بڑوں میں تھا، بڑوں میں قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کرتا ہوں رسول والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما علتناہم من عملہم من شیء، کہ جو ایمان میں کاملیت و اکملیت پاتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، وقت کے غوث ہیں، وقت کے قطب ہیں، وقت کے ابدال ہیں، وقت کے اوتاد ہیں، اگر ان کی اولاد ان کے ساتھ نیک ہے، ایمان والی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ ان کے والدین کے صدقے سے ان پر بھی کرم فرمائے گا، اور اللہ رب العالمین نے ان کی تابعداری کی وجہ سے، ان کی قرب کی وجہ سے، ان کے فیض حاصل کرنے کی وجہ سے، اپنے والدین کے ادب و احترام کی وجہ سے، اپنے والدین کی مشن کو جاری رکھنے کی وجہ سے جو ان کو مقام دیا، قیامت کا دن ہوگا جہاں والد کھڑے ہوں گے وہاں بیٹا کھڑا ہوگا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹے کی وجہ سے اللہ والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے، وَمَا عَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، یقیناً وہ زمانہ قریب ہے۔ بڑوں میں یہ استغفر اللہ معاذ اللہ لا حول ولا قوة، کہ بڑے ولی اللہ سے بھی بڑوں میں بڑا مقام تھا، بڑے درجات تھے،
قرآن کریم تو کہتے ہیں کہ بڑوں کے صدقے سے اللہ نے چھوٹوں پر بھی ان کی اولاد پر بھی کرم کر دیا. وَمَا لَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ, اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی کی ہی نہیں. اور اللہ فرماتے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. حضرت خضر علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کو دیوار بنانے پہ کیوں لگا دی؟ جب دیوار بنائیں گی کیوں؟ کہ اس کے نیچے خزانہ ہے. اصل خزانے کی بات ہے, یقیناً خزانے کی بات ہے, بالکل صحیح. لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کے پیچھے اور آگے دیکھا جائے, آگے پیچھے اس کے حساب و کتاب کو دیکھا جائے, شان نزول کو دیکھا جائے, تو یہ یقیناً ہوگا کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. خزانے تو کروڑوں لوگوں کے ہیں, لیکن ان پر کرم اس وجہ سے ہے کہ ان کے والدین نیک تھے. اللہ نے نیکوں کے صدقے سے بچوں پر بھی کرم کر دی. ایک حدیث عرض کرتا ہوں کہ یوں ہی محبت نہیں ہو جاتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے, محبت, تو جبرائیل امین کو فرماتا ہے جبرائیل میں نے فلاں آدمی سے محبت کی ہے. تو کہتے ہیں کہ ہاں یا اللہ تیری محبت ہو گئی ہے. فرمایا تو بھی ان سے محبت کر. یا اللہ میں بھی محبت کرتا ہوں. فرمایا فرشتوں میں اعلان کر دو فرشتے بھی اس سے محبت کریں, اور دنیا میں اعلان کر دو کہ دنیا والوں تم بھی محبت کرو. پھر ساری دنیا میں چرچا ہو جاتا ہے محبت کا, ہر طرف محبت ہی محبت ہو جاتی ہے. کیوں؟ کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی وحدانیت کے بعد دل و جان سے محبت کی اور ولایت کا مقام حاصل کیا. اللہ نے سب لوگوں کے دلوں پہ ان کی محبت کو ڈال دی. اور یہ محبت تب نصیب ہوگی کہ کسی اہل اللہ کے ساتھ, ولی اللہ کے ساتھ, کسی دربار شریف کے ساتھ عقیدت و محبت رکھو گے. اس وقت اس دنیا میں سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ لوگوں کو اولیاء اللہ سے, مزارات سے, فیوض و برکات سے دور کیا جا رہا ہے اور گنبد خضرا سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اللہ رب العالمین اس آستانے کو آباد و شاد رکھے اور ہمارے دلوں کو فیوض و برکات سے مالا مال فرمائے, اور اللہ حضرت صاحب کی زندگی کو, حضرت صاحب کی زندگی کو دراز فرمائے. خوبصورت خطاب سے نواز رہے تھے اور خوبصورت پیغام دے رہے تھے مجھے اور آپ کو. ایک بات سمجھا رہے تھے اور وہ بات یہ ہے کہ چاہیں تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دیں عالم کی, چاہیں تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دیں عالم کی. یہ شان ہے خدمت گاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا. غلاموں